انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام علیہم رحمت الرحمن کو خدا تعالی عالم میں تصرف کرنے کا اختیار دیتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں چند احادیث مبارکہ ہیں، جن میں سے ایک احادیث مبارکہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پانی کا ایک برتن پیش کیا گیا اور آپ مقام زورا پر تھے۔ آپ نے برتن کے اندر اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور سب لوگوں نے وضو کر لیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ آپ لوگ کتنے تھے؟ جواب دیا 300 یا 300 کے لگ بھگ۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ صلح حدیبیہ کے دن لوگ پیاسے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ تھا جس سے آپ نے وضو فرمایا تو لوگ آپ کی جانب دوڑے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہمارے پاس وضو کرنے پانی پینے کے لیے پانی نہیں ہے مگر یہی جو آپ کے سامنے ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اسی پیالے میں رکھ دیا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشموں کی طرح پانی ابلنے لگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم تمام لوگوں نے پانی پیا اور وضو کیا۔ حضرت سالم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ حضرات کتنی تعداد میں تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تب بھی وہ پانی کافی ہوتا، اس وقت تو ہماری تعداد 1500 تھی۔ ان احادیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا یہ عقیدہ تھا کہ خدا تعالی نے مجھے انگلیوں کی گھائیوں سے دریا بہانے کی طاقت و قوت بخشی ہے، اس لیے فرمایا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کل میں یہ جھنڈا ضرور اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ لوگ تمام رات اس حسرت میں رہے کہ دیکھیں کس کو وہ جھنڈا نصیب ہوتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو ہر ایک یہ تمنا لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ جھنڈا اسے ملے گا۔ آپ نے فرمایا علی بن ابو طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ فرمایا انہیں بلا کر لاؤ۔ پس انہیں آپ کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگا دیا اور ان کے لیے دعا فرمائی، بس وہ اس طرح تندرست ہو گئے جیسے انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی۔ اور حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت ام عاصم فرماتی ہیں کہ عتبہ کے یہاں ہم 4 عورتیں تھیں، ہم میں سے ہر ایک عتبہ کی خاطر ایک دوسرے سے زیادہ خوشبودار رہنے کی کوشش کرتی، پھر بھی جو خوشبو عتبہ کے جسم سے آتی وہ ہماری خوشبو سے بہت زیادہ اچھی ہوتی۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عقیدہ ثابت کر دیا کہ خدا تعالی نے مجھے تصرف کرنے کی قوت عطا فرمائی ہے اور اپنے لعاب دہن سے بیماریاں دور کر دینے کی قوت اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرمائی ہے۔